السلام علیکم دوستو، اس وقت کھٹمنڈو کے حالات بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ صورتحال اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی عمارت اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ نوجوان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ کئی سیاستدانوں کے گھروں پر حملے کیے گئے ہیں، وہاں سے نقدی نکال کر عوام کے سامنے اچھالی جا رہی ہے۔ پورے شہر میں بدامنی اور انتشار کا ماحول ہے جس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ کابینہ کے وزراء بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ نوجوانوں نے مختلف علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بڑے بڑے ہوٹلوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، تاہم اس دوران 20 سے زائد نوجوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کھٹمنڈو کی سڑکیں اب کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق کے پی شرما ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس تحریک کو جنریشن زی یعنی وہ نسل جو سال 2000 کے بعد پیدا ہوئی اور آج جوان ہو چکی ہے، لیڈ کر رہی ہے۔ ان نوجوانوں کے مطابق ان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاستدانوں اور ان کے خاندانوں کی کرپشن ہے۔ اس احتجاج کی ایک اور وجہ حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر لگائی جانے والی پابندیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک کیسے شروع ہو گیا اور کیا اس کے نتائج نیپال کے لیے مثبت ہوں گے یا منفی؟ اس کے لیے ہمیں 8 ستمبر سے کچھ دن پہلے کی صورتحال دیکھنی پڑے گی۔ اس وقت کھٹمنڈو میں حالات پرامن تھے اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سکون اصل میں ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یاد رہے کہ نیپال کی 20% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور کرپشن کے حوالے سے یہ ملک دنیا میں 107ویں نمبر پر ہے۔ یہاں سوشل میڈیا کا استعمال بھی بہت عام ہے۔ کچھ عرصے سے سیاستدانوں کے بچے اپنی عیش و عشرت بھرے طرز زندگی کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال رہے تھے جو عوام میں وائرل ہو گئیں۔ اسی دوران جزی گروپ نامی ایک آن لائن گروہ نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی۔ اس گروپ نے 4 ستمبر 2025 کو کرپشن کے خلاف انقلاب کی کال دی۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ اس گروپ کا کوئی مرکزی لیڈر یا قیادت صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نوجوانوں کو متحرک کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق حرکتیں کر رہا ہے۔ حکومت نے 4 ستمبر کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، خاص طور پر وہ جو فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم سے روزگار کماتے تھے۔ اس فیصلے نے احتجاج کی شدت کو اور بڑھا دیا۔ بالآخر 8 ستمبر کو ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج اتنا پرتشدد ہو گیا کہ حکومتی عمارتوں، گھروں اور دکانوں کو آگ لگائی جانے لگی اور لوٹ مار بھی شروع ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک بغیر وزیر اعظم اور واضح قیادت کے چل رہا ہے۔ فوج کی جانب سے بیان آیا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو سلجھایا جائے، لیکن اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو سخت کارروائی کی جائے گی کیونکہ لوٹ مار اور توڑ پھوڑ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ احتجاج کا طریقہ درست ہے یا نقصان دہ؟ اس بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ حقائق بھی قابل غور ہیں۔ ٹریڈنگ اکنامکس کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 10 برس میں نیپال میں کرپشن کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ یقیناً کورونا وبا کے بعد دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچا، لیکن نوجوان نسل کا غصہ اور جوش اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جلدی بھڑک اٹھتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس آگ کو مزید پھیلانے میں کردار ادا کیا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب اثاثے اور عمارتیں جلائی جاتی ہیں تو اس کا نقصان بھی ملک ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کے احتجاج سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں دیکھے گئے، لیکن ان ممالک کی معیشت آج بھی ویسی ہی مشکلات میں ہے جیسی اس سے پہلے تھی۔ دوستوں، اس ہنگامے اور تحریک سے پہلے نیپال میں لوگ اپنی عام زندگی گزار رہے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیپال کیسی سرزمین ہے۔ یہ ملک ہمالیہ کی گود میں واقع ہے اور تاریخ میں کبھی کسی غیر ملکی طاقت نے اس پر قبضہ نہیں کی۔ سیاحت اس کی معیشت کا سب سے اہم شعبہ تھی، لیکن اب موجودہ احتجاج اور بدامنی کے بعد یہ خدشہ ہے کہ نیپال کی معیشت مزید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ دوستوں، نیپال کا باضابطہ نام فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک حسین اور پراسرار پہاڑی ملک ہے جسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ یہیں واقع ہے۔ نیپالی زمین میں اسے ساگر ماتھا کہا جاتا ہے۔ یہ ملک ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے دامن میں بسا ہے۔ نیپال ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس کا کوئی سمندری کنارہ نہیں۔ یہ دنیا کے 2 سب سے زیادہ آبادی والے ممالک کے درمیان واقع ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد چین سے ملتی ہے اور دوسری جانب بھارت سے۔ 2025 کے تخمینے کے مطابق نیپال کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 18 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں اس کا نمبر 48واں ہے۔
اس کا رقبہ 1,47,181 مربع کلومیٹر ہے، جس کے حساب سے یہ دنیا کے 93 نمبر پر آتا ہے۔ نیپال تاریخ اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان نیپالی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 121 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جو ہمیشہ آزاد رہا اور کسی بھی طاقت نے اس پر قبضہ نہیں، یہاں تک کہ جب برصغیر پر 100 برس تک برطانوی حکومت قائم رہی، تب بھی نیپال اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمالیہ کی قدرتی دیوار ہے، جو صدیوں سے اس ملک کے تحفظ کا ذریعہ بنی۔ نیپالی عوام اپنی ثقافت اور روایات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہاں 81% ہندو، 9% بدھ مت، 5% مسلمان، 1% مسیحی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ مشہور ہے کہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ بھی نیپال کے علاقے لمبینی میں پیدا ہوئے تھے۔ نیپال کا دارالحکومت کھٹمنڈو ہے، جو سیاسی، معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ شہر ایک خوبصورت وادی میں واقع ہے اور اپنی صدیوں پرانی تہذیب، مندروں، تاریخی عمارتوں اور رنگین طرز زندگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسے ہمالیہ کا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہمالیہ کی بلند و بالا چوٹیوں کی شاندار مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کھٹمنڈو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر ہندو اور بدھ مت تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ نیپال کی معیشت کا حجم $43 بلین ہے، جبکہ فی کس سالانہ آمدنی تقریباً $500۔ زیادہ تر لوگ اوس درجے کی زندگی گزارتے ہیں۔ نیپال کے اکثر باشندے کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں، لیکن اس کی معیشت کی اصل طاقت سیاحت ہے۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح یہاں مذہبی مقامات دیکھنے اور قدرتی حسن کا لطف اٹھانے آتے ہیں۔ نیپال کی کرنسی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے۔ ایک نیپالی روپے کے برابر تقریباً 2 پاکستانی روپے بنتے ہیں، جبکہ ایک بھارتی روپے 1.60 نیپالی روپے کے برابر ہے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال ان چند ممالک میں شامل ہے جو یوم آزادی نہیں، کیونکہ اس نے کبھی کسی ملک سے آزادی حاصل نہیں کی۔ یہاں کے لوگ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غداری کرنے سے بہتر ہے اپنے ملک کے لیے قربانی دی جائے۔ نیپال کا قومی پرچم دنیا کے تمام جھنڈوں سے منفرد ہے۔ یہ 2 تکونوں سے مل کر بنا ہے جو ہمالیہ کے پہاڑوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نیپال کا نیا سال 13 اپریل کو سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ بستے ہیں، جن میں سب سے زیادہ آبادی چیتری برادری کی ہے۔ اس کے بعد برہمن تقریباً 12% ہیں۔ نیپال میں ہفتے کے دن کو چھٹی کا دن مانا جاتا ہے۔ 2007 میں یہاں بادشاہت قائم تھی، لیکن 2008 میں اسے پارلیمانی جمہوری ملک کا درجہ ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 1 لاکھ سیاح نیپال کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے جانے والوں کے لیے آن لائن ویزا دستیاب ہے، جس کی فیس تقریباً $50 ہے، جبکہ ہوائی ٹکٹ کی قیمت تقریباً 2,50,000 تک ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر سیاح سب سے پہلے کھٹمنڈو آتے ہیں۔ اس کا ایئرپورٹ جدید اور دلکش ہے۔ یہ شہر تاریخی کہانیوں، مندروں اور بدھ مت کے قدیم معبدوں سے بھرا ہوا ہے، جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ کھٹمنڈو ایک گنجان آباد شہر ہے، جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ سردیوں کے دنوں میں کھٹمنڈو کا موسم نہایت سخت اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہاں کا مشہور ہلٹن ہوٹل، جو کچھ ہی عرصے پہلے کھولا گیا تھا، بدامنی کے دوران آگ کا نشانہ بن چکا ہے۔ دوستوں، جو بھی سیاح کھٹمنڈو آتا ہے وہ لازمی طور پر پتن اسکوائر کی سیر کرتا ہے۔ اس علاقے میں آپ کو ایسے ہوٹل بھی مل جائیں گے جو مقامی ثقافت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ اسے کھٹمنڈو کا اولڈ ٹاؤن کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پرانے دور کی خوشبو آج بھی موجود ہے اور ہزاروں سال پرانی عمارتیں آپ کو تاریخ میں لے جاتی ہیں۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ بھی بڑی تعداد میں قائم ہیں۔ یہاں کے لوگ ہندی زبان بھی سمجھتے اور بول لیتے ہیں اور ان کی تحریری زبان ہندی سے مشابہت رکھتی ہے۔ پتن اسکوائر میں لوگوں کا ہجوم عام نظر آتا ہے۔ اس جگہ کا اصل نام للت پور پتن دربار اسکوائر ہے اور یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہے۔ یہاں 55 سے زائد مندر موجود ہیں اور یہ جگہ ایک وقت میں نیپالی بادشاہوں کا شاہی محل ہوا کرتی۔ کھٹمنڈو کی بیشتر عمارتیں رنگ برنگی ہیں اور یہ شہر رات کے وقت ایک نرالا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف کافی پر رونق ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ شام کے بعد سڑکوں پر گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر طرف روشنیوں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ اس شہر میں ہندو، بدھ مت اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو حلال کھانے کی دکانیں بھی آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی۔ نیپال مذہبی آزادی کے اعتبار سے ایک کھلا معاشرہ ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 10 سب سے بلند پہاڑوں میں سے 8 صرف نیپال میں واقع ہیں؟ ان میں سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔
کھٹمنڈو کے قریب ایک شیشے کا پل بنایا گیا ہے جسے سنگل ٹری کہا جاتا ہے۔ اس پل پر کھڑے ہو کر آپ پورے شہر کا دلکش منظر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کھٹمنڈو سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر پوکھارا اپنے شاندار قدرتی مناظر اور خوبصورت وادیوں کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر جھیل اور وادی کے دل موہ لینے والے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نیپال کے مشہور کھانوں میں سے ایک ڈش موموز ہے جو پاکستان اور بھارت میں بھی کافی پسند کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔